السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار رفیق سنجرانی صاحب، سینئر قانون دان ہیں، اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں چودھری سجاد صاحب، امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں۔ اور ہم پوچھتے ہیں سردار رفیق سنجرانی صاحب کے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اپنا، میں ایکسپیرینس شیئر کریں اپنے قانون کے حوالے سے۔ تو جی سردار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نے قانون کے حوالے سے بات کرتے ہوئے امیگریشن کے سلسلے میں جاننا چاہیں گے۔ دراصل جو امیگریشن لا ہے یہ تو انٹرنیشنل لا سے ریلیٹڈ ہے، اور پاکستان میں بھی اس کے قانون موجود ہیں، اور دنیا میں بھی مائیگریشن ہوتی رہتی ہے۔ مائیگریشن کے لیے بیسیکلی جو ہے نا، کچھ لوگ تو بسلسلہ روزگار جانا پسند کرتے ہیں بعد، اور کوئی لوگ وہاں پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جب مختلف ممالک میں جاتے ہیں ان کو ان کے قوانین کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے لاز ہوتے ہیں، خاص کر فارنرز کے لیے الگ ان کے قانون ہیں، اور ان کے لوکل قوانین کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں جانے سے قبل کسی بھی ملک میں جانے سے اس ملک کے بارے میں آگاہی لینا بہت ضروری ہے۔ اس آگاہی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس ملک کی پوسٹ رپورٹ پڑھ لینی چاہیے، کہ وہاں پر جانے سے آپ کو یہ معلوم ہو سکے قبل کہ اس ملک کے موسمی حالات کیسے ہیں، وہاں کے پولیٹیکل حالات کیسے ہیں، وہاں پر امپلائمنٹ کی کیا ریشو ہے، اور وہاں پر فارنر کے لیے کیا سہولیات ہیں، ان کو کیا انسینٹیو ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ نے یہی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پروگرام بناتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں رہنا نہیں، ہم نے باہر چلے جانا ہے۔ گزشتہ سابقہ حکومت نے جب آئی تھی تو ہم نے دیکھا 4-5 سال قبل انہوں نے نوجوانوں کی ذہن سازی کی کہ جی ان کو ہم امپلائمنٹ دیں گے، اور امپلائمنٹ کے لیے انہوں نے ان کو انکریج کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ گلف چلے جائیں یا یورپین کنٹری چلے جائیں، وہاں جہاں جائیں، تاکہ ملک کے لیے فارن ایکسچینج بھی آئے، اور اس طریقے سے وہ لوگ وہاں جا کر روزگار بھی ان کو حاصل ہو، اور پاکستان میں ان امپلائمنٹ کی جو ریشو وہ کم سے کم ہو۔ اس کا کوئی پولیٹیکل موٹو بھی تھا اس کے بیہائنڈ، لیکن وقتی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے اس نتیجے میں جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جتنے اسکلڈ لوگ تھے، وہ پاکستان سے چلے گئے، اور ایک اندازے کے مطابق پچھلے دنوں رپورٹس آ رہی تھی کہ مور دین 7 لاکھ سے 8 لاکھ لوگ پر ایئر یہاں سے مائیگریٹ ہو رہے ہیں۔ اب مائیگریشن کے لیے کچھ ممالک جیسے کینیڈا ہے یا گلف ہے، سعودیہ ہے، یو اے ہے، ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے مختلف ویزاز کی کیٹیگریز ہیں، ایون کہ امریکن کی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ تو اس کے اندر وہ جو یہاں پہ ہمارے ان کے ڈپلومیٹک مشن ہیں وہ باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں، باقاعدہ آپ ان سے رابطہ کریں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کس قسم کے اپرچونیٹیز ہیں جابس کی۔ بہت سے لوگ کیونکہ وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے کے لیے کوئی ایجوکیشن کے بہانے ایجنٹس کے ہاتھوں بہت ہی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا ڈنگی رستے اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کیسے واقعات آئے، لوگ سمندروں میں کراس کرتے ہوئے، یہ اٹلی میں، گریک میں، یونان کی طرف جو ہے، لیبیا کی پٹی پہ جو واقعات ہوئے، تو وہ انلیگل امیگرینٹ جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ان ممالک کے لیے بھی جن ممالک میں وہ جانا چاہتے ہیں، اور اس کنٹری کے لیے بھی کہ جس کو وہ بغیر سوچے سمجھے وہاں سے مائیگریشن کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کا بھی لاس ہو جاتا ہے، اور اپنی کنٹری کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے جب بھی کہیں جانا ہے، پہلے تو آپ اس ملک کے بارے میں تمام اسٹڈی کریں اور معلومات حاصل کریں، اور اگر یہ ممکن ہو سکے تو اس ملک کی جانے سے قبل آپ ان کی لینگویج کا کوئی شارٹ کورس ضرور کر لیں، تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو ورکنگ
रिलेशन या वर्किंग ज़बान इस्तेमाल कर सके, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं जो जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, जैसे स्पेन हो गया, ये जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं तो जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती या वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत कम होंगे। तो बेहतर ये है कि आप उस मुल्क में जाने से पहले कोई ज़बान थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लें, ताकि आप वहाँ जाके किसी परेशानी का शिकार ना हो। इल्लीगल कभी भी नहीं जाना, इल्लीगल जाना जुर्म है, इंटरनेशनल भी उसमें जुर्म है, और हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी किसी को इमिग्रेशन के लिए आमादा करना, इल्लीगल भिजवाना, ये भी एक कानून की गिरफ्त में आ सकता है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि तमाम नौजवान जो है हमारे, लेबर क्लास को अवॉइड किया जाए बाहर के इमिग्रेशन में जाने के लिए। ना तो उनको ज़बान आती है, ना वहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बल्कि स्किल्ड पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग जो है ना, वो ज़रूर जाएं। वो वहाँ पे अपनी तालीम को मज़ीद इम्प्रूव भी करेंगे, अपने तजर्बे को इन्हांस भी करेंगे, और मुल्क के लिए और अपने लिए खुशहाली का सबब बनेंगे। लेकिन हमने ये देखना ज़रूर है कि हम जब बाहर के मुल्क चले जाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरीके से हम लीगल या इलीगल तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं, और इस तरह करते हुए वो बाईपास हो जाते हैं और वो डंकी का तरीका अख्तियार करते हैं, और फिर उस ममालिक में जाके या तो कैद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं, या उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, और डिपोर्ट करने के बाद भी यहाँ पर उनको कानून का सामना करना पड़ता है। अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है, तीन कैटेगरी कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहते किसको है। क्या तमाम वो लोग जो वहाँ पर लीगल गए हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, या वो लोग जो इलीगल वहाँ पे गए हैं या ओवर स्टे किया है उन्होंने, या जिनके पास वहाँ पे जॉब लेस है, यानी कि वर्किंग वीज़ा नहीं है और वो उस मुल्क में रहते हैं, तो क्या वो ओवरसीज़ हैं। ओवरसीज़ को जो वो हैं जो यहाँ से रिक्रूटिंग एजेंसियाँ हैं गवर्नमेंट की, जो बाहर से बहुत से वर्क वीज़े लेकर आती हैं। वर्क वीज़े लेने के बाद वो बाकायदा एक तरीक़ेकार के तहत उनको रिक्रूटमेंट करके उनके टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद उनको वो सिलेक्ट करने के बाद उस कंट्री में जो है ना वर्कफोर्स को भिजवाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जाने से पहले किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। हमारे मुल्क में बहुत ऐसे कंसल्टेंट हैं, लाहौर में, कराची में, कोयटा में, इस्लामाबाद में, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं, और उनकी प्रोग्रेस और उनके वर्किंग जो है ना, इस चीज़ का सबूत है कि आज तक उन्होंने जिन लोगों को यहाँ से भेजा है बाकायदा उनके कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हुए हैं, और जिस असाइनमेंट के लिए उनको भेजा है वो उस असाइनमेंट पे, और उनको जो तनख्वाह या जो उनके साथ पैकेज मुकर रहा है वो उनको दिया जाता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो लोगों को गलत राह पे डालते हैं, उनका मेन मकसद ये है कि उनसे पैसे ले जाना और खा लेना और उनको फॉर करना, और उनको गलत रास्ते के ज़रिए भिजवाना, और वहाँ जाके उन लोगों की के मसाइल में इजाफा होना और मुल्क की बदनामी का बायस बनना, उससे अवॉइड करें, उससे बचें। इसके लिए आप यहाँ के जो डिप्लोमेटिक मिशन है मुतल्लिका एम्बेसी से रब्ता करके उनके डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें, उनका क्राइटेरिया मुकम्मल करें। और मैं समझता हूँ कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, अपने कंसल्टेंट जनाब सजाद साहब, इनको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, और वो बाकायदा यहाँ से लोगों को इंटरव्यूज़ करके सेलेक्ट करके तमाम उनके डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके उनको बाहर भिजवाते हैं। और हम समझते हैं कि ये खिदमत खल्क होने के अलावा पाकिस्तान की भी मदद हो रही है, क्योंकि इन लोगों के जाने से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, वहाँ से डॉलर आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। लेकिन अगर यही लोग यहाँ से कर्जे उठा के घर की चीज़ें मौल मता असासा बेचने के बाद जब गलत लोगों को अपने ढेरों सी रकम दे देते हैं, और वो फिर बाहर के दूसरे एजेंटों के हाथों फरोख्त होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक एजेंट वो दूसरे एजेंट को उस कंट्री भेजता है, वो कंट्री दूसरे कंट्री भेजता है। नतीजा क्या होता है कि कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, और उन लोगों को आपने देखा माजी में कितने वाक़यात हो चुके हैं, किश्तियों में भर भर के लोगों को पानी में डुबो दिया गया। कई दफ़ा इन्होंने साइप्रस से यूनान जाते हुए, इटली जाते हुए लोगों की किश्तियाँ डूब गई।
اور وہاں جانے کے بعد لوگوں کو کئی عرصے تک حبس بجا میں رکھا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو بلیک میل کر کے پاکستان سے پیسے منگوائے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، نیٹ ورک ہے، پورے دنیا میں کام کر رہا ہے. تو میں یہی نوجوانوں کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لیں، اسکلڈ حاصل کر لیں، اور اگر آپ کو باہر جانا ہے تو آپ ضرور جائیں، مگر آپ لیگل طریقے سے جائیں، انلیگل طریقے سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں. ایمبیسی سے اگر آپ کے ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو کنسلٹنٹ ہیں، لیگل امیگریشن آفس ہیں، لائرز ہیں، وہ ان کی اپیل ہے، آپ اپیل دائر کریں. اپیل دائر کرنے کے بعد آپ دوبارہ ویزے کے لیے ان کا کرائٹیریا مکمل کریں تو ویزا بالکل آپ کو ملے گا. تو آپ جو ہے نا یہ ہیوج اماؤنٹ جو بتاتے ہیں اس کو دینے سے پہلے آپ تسلی کر لیں کہ آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ اپروڈ کنسلٹنٹ ہے، لیگل کنسلٹنٹ ہے، اور آپ کے معیار کے مطابق آپ کو سروس فراہم کر رہا ہے. مزید اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو تو آپ یقیناً ہمارے کنسلٹنٹ آفس بلیو اسٹار آفس ہے، وہ ٹریڈ اینڈ ٹریننگ سینٹر بھی ہے اور امیگریشن سینٹر بھی ہے. آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. مزید اس کے اندر جناب سجاد صاحب جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ وہ تھینک یو. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردار صاحب نے ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت لیگلی وے پہ ہمیں بریف کیا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں چودھری سجاد صاحب سے، اس سے پوچھتے ہیں کہ کینیڈا کے ویزے کے بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کریں کہ آج کل کیا لوگ جو ہے نا ورک پرمٹ پہ کینیڈا جا سکتے ہیں یا وزٹ پہ. جی سجاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بہرام صاحب. ایک تو سب سے پہلے میں سردار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سر نے آج ہمارے لیے ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے. ہم سرینا میں ہماری ایک گیدرنگ ہوئی اسلام آباد میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک تو ہم دوست بھی ہیں بڑے پرانے، اور ہم نے LLM بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ بھی انٹرنیشنل لاء میں. تو الحمدللہ ایک ہماری 20 ایئرس کی آپس میں بانڈنگ ہے. تو بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا اچھا گائیڈ کیا امیگریشن کے بارے میں ایز اے لائر. اب جو امیگریشن کنسلٹنٹ کے حوالے سے نا، میں ایک کینیڈا کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل، ویسے تو آپ ہمارے آفس تشریف لے کے آئیں. سب سے پہلے تو میں اپنا بتا دوں کہ ہماری جو کنسلٹنٹ رائزنگ اسٹار امیگریشن کنسلٹنٹ جو ہے یہ SCCP پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. تو ہمارے 2 آفس ہیں، ایک بلیو ایریا میں ہے زین ٹریول کے نام سے، اور ایک جو ہے نا بلیو اسٹار ہے ہمارا ٹیکنیکل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر، جس میں گلف میں ہم لوگوں کو بھجواتے ہیں. تو آپ کہیں بھی آ کے مجھ سے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا. اب جو آپ کا سوال ہے کینیڈا کے بارے میں، کینیڈا کے بارے میں چلے میں ایک آپ کو نا تھوڑا سا کنکلوزیو ایک کنسائل کر لیتے ہیں ہم، کہ میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ایکچولی ریکوائرمنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل کینیڈا وزٹ ویزے کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو کینیڈا وزٹ ویزے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں ایک چیز تو سمجھیں آپ کے جیسے سردار صاحب نے بیان کیا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ فیک کام کر رہے ہیں، تو ہم ایسا بالکل نہیں کر رہے. آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، ہم آپ کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کی فائل لیتے ہی تب ہیں کہ جب ہمیں یہ لگے کہ آپ کا کیس پازیٹیو وے میں ہو سکتا ہے. آگے تو آپ کی قسمت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کا کیس تب لیں کہ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ڈن بیس نہیں ہے، لیکن بیسیکلی آپ کے ڈاکومنٹس وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم پراپر طریقے سے اس کو آپ کی فائل پروسیس کریں گے تو وہ اس میں آپ کا ویزا لگنے کے چانسز ہیں. اب اس میں کیا ہے، اس میں ایک منیمم 20 لاکھ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. FRC آپ ساتھ لگائیں گے، پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا، اگر میرڈ ہیں تو MRC وغیرہ اس کے ساتھ لگائیں گے. اور یہ تو ایک مطلب کہ مین چیزیں ہیں جو آپ، اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کی موویبل ان موویبل پراپرٹی ہے، لائک گاڑی ہے، لائک کوئی پراپرٹی ہے، تو وہ آپ ساتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں لازمی آپ کریں گے. اس طریقے سے ایک کنکلوزیو ڈاکومنٹس بنا کے ہمارے پاس لے کے آئیں گے، ہم آپ کا فائل پروسیس کریں گے، اس میں ایک ٹور پلان ہم آپ دیں گے. ٹھیک ہے، جو مین چیز ہے نا وہ ہم آپ کو ٹور پلان دیں گے. اور جو ایکسپینس ہم لے رہے ہیں وہ بہت نامینل لے رہے ہیں، لائک 1,60,000 لے رہے ہیں، جس میں جو سمجھ لیں کہ آپ کی جو ایمبیسی فیس ہے، آپ کی بایو میٹرک فیس اس میں شامل ہے، اپوائنٹمنٹ ہم دے کے دیتے ہیں، ہوٹل بکنگ ہے اور ٹکٹ کی بکنگ اس میں شامل ہے. تو دیکھیں کتنے کم پیسوں میں مطلب کہ یہ سارا ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم لیتے تب ہیں کہ اگر ہمیں یہ لگے کہ آپ کا کیس جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. اب ایک چیز تو یہ سمجھ لیں. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بزنس
کے بھی ہاف پہ مطلب ہے اپنا شو کرتے ہیں پروفائل, تو اس میں آپ کے جو بزنس بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ لگے گی, آپ کا 3 سال کا جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ لگے گا, اور آپ کا بزنس SCCP سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اب اس میں ایک نیکسٹ اور چیز آ جاتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ امپلائی ہیں, پاکستان میں آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں, تو آپ باہر نہیں جا سکتے جب تک کہ ڈپارٹمنٹ کی NOC آپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر دیا جائے گا کہ یہ ان کو ہم آن لیو دے رہے ہیں, نو آبجیکشن ہے, تو یہ جا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ امپلائی کے لیے. اب لاسٹ چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ اسپانسر باہر سے انویٹیشن لیٹر بھی جس کو کہتے ہیں اسپانسر منگواتے ہیں. اب اسپانسر کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ چیزیں سمجھ لیں آپ. ایک تو انویٹیشن لیٹر ہو گیا, اسپانسر لیٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اسپانسر آپ کو کر رہا ہے وہ وہاں پہ اس کا جو ریزیڈنس کا پروف, اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے, اس کا بزنس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے, اس کی اتنی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اون کر سکے, اس کے پاس اپنے ایسٹس ہونے چاہیے. تو یہ جو اسپانسر کے سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ ساتھ لگیں گے. یہ چیزیں جب آپ ہمارے پاس لے کے آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کا کیس پروسیس کر دیں گے, اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کا کیس ہو جائے گا. تو مطلب میرا پیغام یہی ہے, سردار صاحب نے بھی یہی بات کی, ماشاءاللہ سینئر قانون ہیں, مطلب پاکستان میں لانگ ٹائم سے ہیں, تو پولیٹیشین بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ, ان کا ایک نام ہے اسلام آباد میں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم بالکل لیگل اور پراپر کام کرتے ہیں, چاہے وہ گلف کا کریں, چاہے امیگریشن کا کینیڈا وغیرہ کا کریں. تو آپ ہمارے پاس ضرور تشریف لے کے آئیں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0333117533 0314513981. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نام سجاد ہے, تو ضرور رابطہ کریں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بھی بڑا ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اور بہرام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے. تھینک یو سر, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ دونوں نے بہت ہی اچھا گائیڈ کیا. تھینک یو. اللہ حافظ.